صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا، جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھی۔ زر پرستی اور تعیش کا دور دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی، اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ ایوبی اس زہر خون کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور صلاح الدین کو اس فوج کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئی۔ صلاح الدین ایوبی انتظامی کاموں اور نئی فوج تیار کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا۔ علی بن سفیان نے اسے ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی، اس سے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے علی سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح سے کس بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا رہا۔ پھر کہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سالار ہے، وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے۔ کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، علاج شروع کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے، اسے میں سوڈانی محافظوں میں گڈ مڈ کر دوں گا۔ پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی۔ ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا، اور میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گھٹ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ سلطنت اسلامیوں کے ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خواب کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھ پر چھوڑے، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں۔ یہ دیوار متحرک ہے، یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر دیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے اس کی درپردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے اس سے پوچھا، معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر مدعو کر رہا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کیجیے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایوبی اٹھا اور ہاتھ پیٹھ پیچھے رکھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کی آہ نکل گئی۔ وہ رک گیا اور بولا، بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے؟ کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہیں جن کی قومی حس پردہ ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہیں امیر محترم، علی نے کہا۔ ہاں بن سفیان، صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے، مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر وادیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں کھو جائے گی۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ امیر من مانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے۔ وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا کر ٹہلنے لگا، پھر رکا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھا، کہنے لگا،
جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری خلافت اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا، کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ مایوس نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا، جذباتی۔ علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبے تک پہنچا دو، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔ بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو، اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب خون بھی ماریں۔ یہ جاں بازوں کا دستہ ہوگا، انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں، ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں صحرائی لومڑے کی مکاری ہو، اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی مہارت، دلیری اور طاقت کے مالک ہوں، ان میں شراب، حشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو، اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یخ ہوں۔ بھرتی تیز کرا دو بن سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تھوڑی تعداد ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں، کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں ہزارہ تربیت یافتہ سپاہی عمارت مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں ناجی نے زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھانس کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہمراز دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردید کہا کہ اس لڑکی کو مصر کا فرعون دیکھ لیتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے، اور عرب کا مانا ہوا سراغ رساں۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے، اور اس نے علی کو قتل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ زکوئی کو ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ اس نے ان 2 ناچنے گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھیں جو اس کی منظور نظر تھی۔ 3-4 راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نکل کر زکوئی کی آغوش میں انڈے دینے لگی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دیں۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے قتل کرا دیا جائے، مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا، وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈ تھے، ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈ کا بھی دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جان بازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی طاق تھا، اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مرد حر تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی، اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ 1 دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشعلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔
नाच गाने का इंतज़ाम होगा। बॉडी गार्ड्स के घोड़ा सवार अपने करतब दिखाएंगे। शमशीर जनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुकाबले होंगे और सलाउद्दीन अय्यूबी को रात वहीं क़याम कराया जाएगा। रिहाइश के लिए खैमे नस्ब होंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी प्रोग्राम की तफसील सुनता रहा। उसने नाच गाने पर भी एतराज़ न किया। नाजी ने डरते झिझकते कहा, फ़ौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं या जो अभी नए मुसलमान हैं कभी कभी शराब पीते हैं। वो शराब के आदी नहीं, वो इजाज़त चाहते हैं कि जश्न में उन्हें शराब पीने की इजाज़त दी जाए। आप उनके कमांडर हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, आप चाहें तो उन्हें इजाज़त दे दें, ना देना चाहें तो मैं आप पर अपना हुक्म नहीं चलाऊँगा। अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। नाजी ने गुलामों की तरह कहा, मैं कौन होता हूँ उस काम की इजाज़त देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं। उन्हें इजाज़त दे दें कि जश्न की रात हंगामा आराई और बदकारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर शराब पी कर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। ये खबर जब सलाउद्दीन अय्यूबी के स्टाफ तक पहुँची कि नाजी सलाउद्दीन अय्यूबी के एजाज़ में जो जश्न मुनाक़िद कर रहा है उसमें नाच गाना होगा और शराब भी पी जाएगी, और सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस जश्न की दावत इन खुराफात के बावजूद कबूल कर ली है, तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है, वो दूसरों पर अपना रौब डालना चाहता है, और किसी ने यह राय दी कि नाजी का जादू सलाउद्दीन अय्यूबी पर भी चल गया है। ये राय उन सरबराहों को पसंद आई जो नाजी के हमने वाला और हम प्याला थे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने चार्ज लेते ही उनके लिए ऐशो इशरत, शराब नोशी और बदकारी जुर्म करार दे दी थी। उसने ऐसा सख्त डिसिप्लिन राइज कर दिया था कि किसी को पहले की तरह फ़राइज़ से कोताही की ज़रूरत नहीं होती थी। वो इस पर खुश थे कि आज नए अमीर मिस्र ने किसी दावत में शराब और रक्स की इजाज़त दे दी है, तो कल परसों वो ख़ुद भी इन रंगीनियों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जिसे मालूम था कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने खुराफात की इजाज़त क्यों दी है। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि रेत के ज़र्रे भी नज़र आ जाते हैं। दूसरे हज़ार मशालों ने वहाँ सहरा की रेत को दिन बना दिया था। बॉडी गार्ड्स का हजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ सलाउद्दीन अय्यूबी के बैठने के लिए जो मसनद रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। उसके दाएं बाएं बड़े रुतबों के मेहमानों की नशिस्तें थीं। इस वसी व अरीज़ तमाशा गाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए एक नहायत खूबसूरत खैमे नस्ब थे। उनसे हटकर एक बड़ा खैमा सलाउद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था, जहाँ इसे रात बसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहाँ जाकर इस खैमे के इर्द गिर्द मुहाफ़िज़ खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहाँ मुहाफ़िज़ खड़े कर रहा था, नाजी ज़कोई को आखिरी हदायत दे रहा था। उस शाम ज़कोई का हुस्न कुछ ज़्यादा ही निखर आया था। उसके जिस्म से ऐसे इतर की भिनी भिनी बू उठ रही थी जिसमें सहर का तासुर था। उसने बाल उरियाँ कंधों पर फैला दिए थे। सफ़ेद कंधों पर स्याही माहिल भूरे बाल जाहिदों की नज़रों को गिरफ़्तार करते थे। उसका लिबास इस कदर बारीक था कि उसके जिस्म के तमाम नशेब व फराज साफ नज़र आते थे। उसके होंठों पर कुदरती तबस्सुम अध खिली कली की मानिंद था। नाजी ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, सलाउद्दीन अय्यूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर ना हो। अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करना, उस सबक भूलना नहीं जो मैंने इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और यह भी ना भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी ना बन जाना। अंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नज़र आता है, मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम इस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगे। इसी सरजमीन में क्लोपत्रा ने सीज़र जैसे मर्द आहन को अपने हुस्न जीवानी से पिघला कर मिस्र की रेत में बहा दिया था। क्लोपत्रा तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए हैं वो क्लोपत्रा की चालें थी। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। ज़कोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और क्लोपत्रा को हसीन नागन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हो गया तो मशालें जल उठी। सलाउद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार आ गया। उसके दाएं बाएं आगे और पीछे उसके उन मुहाफ़िज़ों के घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतखब किए थे। इसी दस्ते में से उसने 10 मुहाफ़िज़ शाम से पहले ही यहाँ लाकर सलाउद्दीन अय्यूबी के खैमे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साज़ों ने दफ की आवाज़ पर इस्तक़बालिया धुन बजाई और सहरा अमीर मिस्र सलाउद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तक़बाल किया और कहा, आपके जानिसार अज़मत इस्लाम के पासबान,
آپ کو بصر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بے تابیاں اور بے قراریاں دیکھیے، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے۔ اور خوشامد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے۔ جو ہی صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا، سر پر دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ گھوڑے جب مشعلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے دوڑے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے اور دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے لگامیں ایک ایک ہاتھ میں کر لیں اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ پڑیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی۔ جب گھوڑے آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور بپا کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے 4 اور گھوڑے آئے اور اسی طرح مقابلہ ہوا۔ وہ اس طرح 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے۔ پھر گھوڑا سواروں اور شتر سواروں نے سواری کے متعدد کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے، جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بے خوفی کے ان مظاہروں اور مقابلوں میں جذب ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر میں اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو وہ پہلے بھی دے چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبکدوش کرنے کی بجائے سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست سے ہی مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کماندار شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔